ہواؤں میں اڑنا میرا خواب تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ ان چمکتی ہوئی بلندیوں کے پیچھے میری زندگی کا سب سے اندھیرا اور بدبودار سچ چھپا ہوا ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے غیرت مند مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ جب میں ایئر ہوسٹس بن کر نیلی وردی میں گھر سے نکلی تو میرے والدین کی آنکھوں میں فخر تھا، مگر ان پرندوں کی دنیا میں ایسے شکاری بھی گھوم رہے تھے جن کی نظریں صرف جسموں کی تپش اور معصومیت کا سودا کرنا جانتی ہے۔ اسی چمک دمک کے دوران میری ملاقات حیدر سے ہوئی، جو اسی ایئر لائن میں ایک سینئر پائلٹ تھا۔ حیدر کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا اور اس کی مردانہ وجاہت کسی بھی عورت کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر جب اس نے ہوٹل کے بند کمروں کی تنہائی میں میرا ہاتھ تھام کر اپنی جذباتی محرومیوں کا رو رو کر ذکر کیا تو میرے اندر کی عورت پگھل گئی۔ اس نے مجھے یقین دلایا، میں اپنی پہلی بیوی سے خوش نہیں ہوں، تم میرے اندر کے مرد کی اصل ضرورت ہو۔ ہم ابھی چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں اور صحیح وقت آتے ہی دنیا کے سامنے اس رشتے کا اعتراف کر لیں گے۔ میں ایک تندرست جوان مرد کے ان تیکھے اور جذباتی جملوں کی گرمی برداشت نہ کر سکی اور اپنے والدین کا اعتماد توڑ کر اس کے جال میں آ گئی۔ ہم نے ایک بند کمرے میں گواہوں کے بغیر چھپ کر نکاح کر لیا۔ شادی کے ابتدائی چند دن کسی نشے کی طرح گزرے۔ ہوٹل کے کمروں میں گزری وہ راتیں حیدر کے جسم کی تپش اور گناہ کی وہ لذت مجھے دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دیتی تھی۔ لیکن یہ عیاشی زیادہ دن نہ چل سکی۔ چند ہی ہفتوں میں مجھے محسوس ہونے لگا کہ حیدر کے بستر کی گرمی اب میرے لیے سرد ہو رہی ہے۔ اس کی نظریں اب کسی اور جسم کی تلاش میں تھی، مگر میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ہماری فلائٹ اسلام آباد کی تھی، لیکن میرا ڈیوٹی شیڈول تبدیل ہو گیا اور میں دوسری فلائٹ سے پہنچی۔ جب میں نے ہوٹل کی کریو لسٹ چیک کی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حیدر کو نشاط ہوٹل کا ایک مخصوص اور الگ تھلگ کمرہ الاٹ ہوا تھا۔ میرے اندر کی عورت نے سوچا کہ کیوں نہ اس تپتی رات میں اپنے شوہر کو اچانک سرپرائز دوں اور اس کے بستر کی تنہائی کو اپنی موجودگی سے گرما دوں، مگر قسمت کو میری غیرت کا تماشا بنانا منظور تھا۔ میں رات کے 1 بجے حیدر کے کمرے کے باہر پہنچی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے بار بار ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ اندر سے مضبوطی سے لاک تھا۔ میرے اندر کا سسپنس اب ایک خوفناک شک میں بدل چکا تھا۔ میں وہاں سے ہٹی نہیں، بلکہ اسی کوریڈور کے اندھیرے کونے میں کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، یہاں تک کہ 4 گھنٹے بیت گئے۔ کمرے کے اندر گہری خاموشی تھی، جیسے اندر کوئی بہت بڑا گناہ چھپایا جا رہا ہو۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے نیچے جا کر ایک کریو ممبر کو ساتھ لیا اور حیدر کے آفیشل نمبر پر کال کروائی۔ جیسے ہی فون بجا، اندر ہلچل ہوئی اور چند منٹوں بعد حیدر نے دروازہ کھولا۔ وہ ننگے بدن صرف ایک تولیہ لپٹے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں بزدلی کا خوف۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہونے لگی، کمرے کے اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح کو ننگا کر دیا۔ ایک انتہائی جوان کالج کی یونیفارم میں ملبوس لڑکی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بے ترتیبی کا شکار تھے، کمرے سے نکل کر تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی۔ اس لڑکی کا حلیہ اور کمرے کے بستر کی سلوٹیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ پچھلے 4 گھنٹوں میں اس بند کمرے میں کس حد تک بولڈ اور شرمناک کھیل کھیلا گیا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے دوڑ کر دوسری لفٹ لی اور نیچے گراؤنڈ فلور پر اس لڑکی کو دبوچ لیا۔ میں نے اس کا بازو مروڑ کر انتہائی تیکھے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اور اس وقت ایک شادی شدہ مرد کے کمرے میں اس حالت میں کیا کر رہی تھی؟ وہ لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی اور وہ اتنی آواز میں بولی، یہ میرے چاچو ہے۔ وہ اتنی تیزی سے بولی اور سیکیورٹی کا فائدہ اٹھا کر باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی کہ میں کچھ کر بھی نہ سکی۔ چاچو اور بھتیجی کا یہ غلیظ رشتہ
میں سمجھ گئی کہ حیدر اب کالج کی بچیوں کے جسموں سے اپنی ہوس مٹانے لگا تھا۔ میں دوبارہ پاگلوں کی طرح حیدر کے کمرے میں گئی اور وہ اب بستر پر لیٹ کر سونے کا گھٹیا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں نے چادر کھینچ کر اسے اٹھایا اور چیخ کر پوچھا، حیدر مجھے بتاؤ وہ کالج کی لڑکی کون تھی؟ تم نے میری محبت، میرے جسم اور میرے اعتماد کا یہ صلہ دیا، لیکن وہ مرد ہی کیا جو اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ اس نے انتہائی بے شرمی سے ہنس کر ہر بات سے صاف انکار کر دیا اور بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کوئی لڑکی نہیں تھی، تم وہم کر رہی ہو۔ اس لمحے مجھے اس ننگے دڑکڑے شخص سے، اس کی جھوٹی محبت سے اور اس کے جسم کی بو سے ایسی شدید گن آئی کہ میرا جی چاہا میں وہیں اس کا گلا دبا دوں۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنے پاکیزہ والدین کا اعتماد توڑ کر کسی درندے کو اپنے بستر کا ساتھی بنایا۔ عورت جذباتی ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ محبت کرتی ہے تو سچی ہوتی ہے، اور کچھ مرد اسی سچائی کا فائدہ اٹھا کر عورت کے جسم کو نوچتے ہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ایسے عیاش اور جھوٹے مرد کے ساتھ زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارنا اپنی غیرت کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے۔ میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خلا لے کر اس کے گندے چنگل سے آزاد ہو گئی۔ آج خلا کو کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جہاز کے راہداریوں میں ہمارا آمنا سامنا ہونا روز کا معمول ہے، مگر اب جب ہماری نظریں ملتی ہے تو درمیان میں محبت کا نشہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف زہریلی نفرت ہوتی ہے۔ میں آج بھی ان ہوٹلوں کے کمروں کو دیکھتی ہوں تو میری روح سسک اٹھتی ہے۔ میں دنیا بھر کی لڑکیوں کو جوان چمکتی ہوائی دنیاؤں میں آنا چاہتی ہے، بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ ہم پر اندھا یقین کر کے ہمیں باہر بھیجتے ہیں، اور ہم کسی مرد کے 2 دن کے جذباتی اور بولڈ جملوں کی گرمی میں آ کر ان کا وہ مان توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو رشتہ چھپ کر بنایا جائے وہ محبت نہیں، ہوس ہوتا ہے، اور گناہ کے سائے میں شروع ہونے والا کوئی بھی رشتہ کبھی سکون کی نیند نہیں دے سکتا۔ میرے پاس اس کرب کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو مجھے سن رہا ہے وہ میری سسکتی ہوئی غیرت کے اس درد کو ضرور محسوس کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک ایئر ہوسٹس کی کہانی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔